میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن کریم کی آیت، پھر رسول کریم کی حدیث، پھر ائمہ معصومین کے فرامین، پھر اہل سنت علماء کے بیان اور صحابہ کرام کا طرز عمل آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، السلام علیکم، یا علی السلام مدد۔ جیسا کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ گفتگو یکم ماہ رمضان المبارک سے شروع کیا تھا، اور آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ پہلا عشرہ ماہ رمضان ختم ہو چکا ہے اور آج سے دوسرا عشرہ مغفرت جسے کہتے ہیں وہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے عشرہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے گفتگو کی فضیلت ماہ رمضان اور روزہ دار کے بارے میں۔ آنے والے اس عشرے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جڑے ہوئے شرعی مسائل پہ۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو کے ہم ابتدا کریں، میری گزارش ہے، میری التماس ہے ان دیکھنے والوں سے، ان سننے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ روزہ افطار کس وقت کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی مکتب ہیں، مکتب اسلام کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں، ان کے ہاں روزے کی افطار کا وقت ایک ہے، سوائے مکتب اہل بیت کے۔ مکتب اہل بیت جو ہے یہ باقی مکتبوں سے تھوڑا بعد میں روزہ افطار کرتا ہے، تو مکتب اہل بیت کے ماننے والے باقی مسلمانوں سے 10 منٹ بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں میری ملت کے نوجوانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر شیعہ حضرات یہ 10 منٹ بعد روزہ کیوں افطار کرتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، اور پھر احادیث رسول اور فرامین معصومین سے دیکھیں گے، اور پھر آخر میں ویڈیو کے آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے روزہ افطار کیا، ان کا روزہ افطار کرنے کا کیا وقت تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں اور قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن کریم میں خداوند قدوس نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ جس کے تحت ہمیں پتہ چل سکے کہ روزہ کس وقت پہ افطار کرنا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت 187 ہمارے سامنے آئی کہ جس میں خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک۔ اب یہ قرآن کریم کا حکم ہے، کوئی روایت نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ روزہ پورا کرو رات تک۔ اب خود فیصلہ کریں کہ جس وقت ہمارے مسلمان بھائی روزہ افطار کرتے ہیں کیا وہ رات کا وقت ہوتا ہے؟ اب قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق ہمیں روزہ پورا کرنا چاہیے رات کے وقت تک۔ یہ تو فیصلہ ہوگا قرآن کریم سے۔ آئیے چلتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ آیا حدیث رسول میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہے۔ اصل میں اس موضوع کو زیر بحث لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات میری قوم کے نوجوانوں تک پہنچ جائے کہ جب بھی ان سے سوال کیا جائے تو وہ پھر آگے سے فوراً دوسرے فریق کو جواب دے، تاکہ میری ملت کے نوجوانوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے میں نے پہلے قرآن کی آیت بتائی، اب حدیث رسول کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ تمام حوالہ جات اہل سنت کی کتابوں سے ہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آئیے رسول کریم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روزہ کے افطار کرنے کا کیا وقت ہے، تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مشرق کی طرف رات کی تاریکی آ چکی ہے تو تب روزے کے افطار کا وقت ہے۔ اب اس فرمان رسول نے، اب اس حدیث رسول نے قرآن کی آیت کی تائید کر دی کہ روزہ پورا کرو رات تک، اور رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مشرق کی جانب رات کی تاریکی آ چکی ہے تو روزہ افطار کرو۔ یہ روایت تھی صحیح بخاری سے۔ چلیں آپ چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے مغرب میں اور رات آ جائے مشرق کی طرف تو پس وہ وقت ہے کہ جب صائم کا روزہ افطار ہو گیا ہے، یعنی روزہ دار کا روزہ افطار کرنے کا وہ وقت ہے کہ جب مغرب کی طرف سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے رات کی تاریکی آ جائے۔ شیعہ کتب میں جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا روزہ کب افطار کرنا چاہیے، تو مولا نے فرمایا کہ قبلہ کے مد مقابل کھڑے ہو کے دیکھو کہ جب مشرق کی طرف سے سرخی بلند ہو اور وہ تمہارے سر سے گزر کے مغرب کی طرف ہٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو وہ وقت ہے روزے کے افطار کرنے کا۔ پھر ایک اور روایت میں مولا سے ایک اور سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیں کہ روزہ نماز سے پہلے افطار کرنا چاہیے یا نماز کے بعد افطار کرنا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تو روزہ دار کے ساتھ کچھ لوگ ہوں کہ جن کے کھانے کی دیر کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو کہ روزہ افطار کرنے میں ان کے کھانے میں دیر ہو جائے گی، تو روزہ دار کو چاہیے کہ نماز سے پہلے روزہ افطار کر لے، ورنہ پھر نماز کے بعد افطار کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں
صحابہ کرام کی طرف کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول کے صحابیوں کا کیا طرز عمل تھا، وہ کس وقت روزہ افطار کرتے تھے۔ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ خلیفہ اول مغرب کی نماز کو افطار پر مقدم رکھتے تھے اور ان کے نزدیک روزے کے افطار کرنے کے وقت میں کافی زیادہ گنجائش پائی جاتی تھی۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک، جس کا ترجمہ کیا مولانا وحید الزمان صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم جب مشرق کی طرف سے سیاہی نمودار ہوتی تھی تو سیاہی کے نمودار ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے سے پہلے نماز مغرب ادا کرتے تھے اور بعد میں روزہ افطار کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سابق مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد شفیع صاحب، وہ اپنے کتاب معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ روزے کے افطار کرنے میں 2-3 منٹ تاخیر کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے دوسرے اہل سنت کے عالم دین مولانا مودودی صاحب، وہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں نے سحری اور افطار کے وقت میں کچھ احتیاط کی بنا پر زیادہ شدت برتنا شروع کر دی ہے کہ ادھر سے مسجد میں ہوٹر بجا، فوراً جی روزہ افطار کر لو، پانی لے کے لوگ ہاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہوٹر بجا نہیں اور سحری کا وقت تمام ہو گیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں وقت کی، سحری کی اور افطار کی، کوئی خاص حد بندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند سیکنڈ یا 1-2 منٹ اوپر نیچے ہونے سے کسی کا روزہ رہ نہیں جاتا۔ تو سامعین محترم، ہم نے کوشش کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت پر ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں جتنی ہم گفتگو کر سکتے تھے وہ ہم نے کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پوری تفصیل کے ساتھ بھی اس موضوع پہ بحث کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے قرآن کریم کی آیت، پھر رسول کریم کی حدیث، پھر ائمہ معصومین کے فرامین، پھر اہل سنت علماء کے بیان اور صحابہ کرام کا طرز عمل آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ مالک اللہ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ علوم اسلام سیکھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ۔